الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد
انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اسلام دے بنیادی ارکان وچوں جو ایک بنیادی رکن حج بیت اللہ ہے او دا مسنون طریقہ انشاءاللہ بیان کرنا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ کتاب و سنت دے مطابق ہر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ دے ہاں اوہی عمل شرف قبولیت نال نوازیا جاندہ ہے جس عمل دے اندر دو شرطاں ہون بنیادی طور تے۔ پہلی شرط ہے کہ وہ عمل اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے، اور دوسری شرط ہے کہ وہ عمل آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے آپ دے طریقے دے مطابق ہوئے۔ انہاں دوہاں شرطاں وچوں اگر ایک شرط بھی مفقود ہوئے نہ پائی جائے کہ وہ عمل اللہ دے ہاں شرف قبولیت نال نہیں نوازیا جاندہ، وہ قبولیت دے لائق ہی نہیں ہوتا۔ اس واسطے جس طرح ہر عمل واسطے ایک بنیادی شرط ہے کہ وہ عمل اللہ واسطے کیتا جائے، اسی طرح حج دے اندر بھی ایک بنیادی شرط ہے کہ حج بھی صرف اور صرف اللہ دی رضا دی خاطر کیتا جائے۔ ریاکاری، دکھلاوا یا صرف دنیاوی مفاد اگر انسان دے پیش نظر ہون، انہاں مقاصد دی خاطر اگر بندہ لکھاں روپیہ لگا کے حج دے جائے، او مقصد دے پورا ہو جائے گا، او دا نام بھی بن جائے گا، لیکن انہوں اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ حج دا اجر تے ثواب اسے انسان نو ملنا ہے جس انسان نے حج کرنا ہے تے صرف اور صرف اللہ دی رضا دی خاطر کرنا ہے۔ اور دوسرا کہ او عمل چاہے کوئی بھی عمل ہے، اور حج بھی اگر آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور طریقے دے مطابق ہوئے گا تو پھر ہی وہ شرف قبولیت نہ نوازیا جائے گا۔ اگر وہ سنت رسول دے مطابق نہیں، وہ دا مول اللہ دے ہاں کوئی نہیں دے پہنا۔ اس واسطے بڑی توجہ نال آج دے خطبے دے اندر حج دا مسنون طریقہ سمجھ لو۔ سب تو پہلی گل جیڑی اس عنوان دے تحت میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، اللہ نے قرآن کے اندر اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر حج دی فرضیت اور دی اہمیت نو بیان فرمایا، لیکن چونکہ جمعے دا وقت بڑا قلیل ہے، اس واسطے ایک اہمیت اور فرضیت اگر میں وضاحت اور تفصیل نال بیان کرا پھر باقی عنوان بیان نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اہمیت اور فرضیت ایتھے ہی سمجھ لو کہ میرے رب نے فرمایا کہ جدے اتے طاقت ہوئے، جیڑی میں آیت پڑھی ہے نا چوتھے پارے دی، جدے تے طاقت ہے، جدے کول استطاعت ہے، اس بندے اتے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جی میں نماز فرض ہے، جی میں روزہ فرض ہے، جی میں زکات فرض ہے، اسی طرح بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے اس بندے تے جدے کول استطاعت تے طاقت ہے۔ اور استطاعت کے اندر جیڑی چیز ہوتی ہے وہ اے ہے کہ جس بندے دے کول اتنا مال ہوئے
کہ وہ حج کر کے واپس اپنے وطن پہنچ جائے، اور جدوں حج کرن جائے تے پچھلیاں دے کول بھی راشن پانی موجود ہوئے، اس بندے اتے حج فرض ہو جاتا ہے۔ جس بندے کول اینی رقم موجود ہے کہ جننے تو انہوں نے حج تے رہنے، وہ دے پچھلے بال بچے واسطے انتظام موجود ہے، اور او دے کول حج تے جا کے واپس آن دے اخراجات بھی موجود نے، اس بندے تے حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور اے دے نال جی عورت دا مسئلہ تھوڑا جہا اے دے نال زیادہ ہے، وہ اے کہ عورت دے اوتے استطاعت ادوں بنتی ہے یا عورت دے حج ادوں فرض ہوندا ہے جدوں دے کول اینی رقم بھی موجود ہوئے، سفر دے اخراجات موجود ہون، اور اے دے نال اس عورت دا محرم بھی موجود ہوئے، وہ محرم دے نال جا کے حج کرے تے پھر او دے تے حج فرض ہوندا ہے۔ اگر او دے نال جان والا محرم موجود نہیں تے کلی عورت ہے، او دے تے حج اونی دیر تک فرض ہی نہیں ہوندا جنی دیر تک او دے نال جان والا محرم موجود نہ ہوئے۔ تے محرم کون ہوندا ہے؟ محرم خامند ہوندا ہے، باپ محرم ہوندا ہے، سکا بھائی محرم ہوندا ہے، سکا بیٹا محرم ہوندا ہے، یا سسر جڑا ہے وہ بھی محرم ہوندا ہے۔ اے محرم رشتے نے جیڑے اپنے طور تے محرم بنائے جاندے نے، کمپنیاں والے محرم بنا چھڑتے نے، گروپ بندی دے اندر جناب نال محرم بنا دیتا جاندہ ہے۔ اے محرم نہیں جے بندے، محرم اوہی ہے جنہوں عرش والے رب نے محرم بنایا ہے۔ تے آمینہ تے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں محرم ہون تھیاں وضاحتاں فرمائیاں نے، اوہی محرم ہے، اپنے طور تے بنایا محرم محرم نہیں جے ہوندہ۔ اس واسطے عورت واسطے اے بھی نال شرط ہے کہ عورت دے کول اینی رقم بھی ہوئے، اینی استطاعت بھی ہوئے، صحت بھی ہوئے، اور او دے نال جان والا محرم بھی موجود ہوئے، اپنے محرم دے نال جائے تے جا کے حج کر کے واپس آئے۔ اے بیت اللہ دا حج و عورت تے بھی فرض ہو جاندہ ہے۔ اے حج جڑا نا اے کرنا کس طرح ہے؟ میرے رب نے قرآن دے اندر بنیادی چیزاں بیان فرمائیاں نے۔ دوسرا پارا اللہ فرماندے نے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ رب فرماتے نے لوگوں، رب نے حج دے معلوم مہینے بیان فرما دیتے نے۔ حج دے معلوم مہینے نے کنے مہینے نے؟ حج دے 3 مہینے، ایک شوال جیڑا اس وقت چل رہا ہے، ایک ایدو اگلا جنہوں زیقات کہیں دے نے، اور ایک ایدو اگلا جنہوں ذی الحج کہیں دے نے۔ 3 مہینے حج دے نے، اور حج ذی الحج دی 10ویں تاریخ نو اے حج جڑا نا 8 9 تے 10 انہاں 3 دناں دے اندر اے حج ہوندا ہے، اور اگوں 11 12 تے 13 تاریخ نو مکمل حج دے جڑے معاملات نے ختم ہو جاندے نے۔ اے حج ذی الحج وچ ہوندا ہے، لیکن اے دے مہینے شوال بھی اے دا مہینہ ہے، ذیقات بھی اے دا مہینہ ہے، تے ذی الحج بھی اے دا مہینہ ہے۔ اے مہینیاں دا معنی ہے کہ اگر کوئی بندہ احرام بننا چاہتا ہے حج دا، وہ شوال وچ بھی بن سکتا ہے، ذیقات وچ بھی بن سکتا ہے، تے ذی الحج وچ بھی۔ انہیں ظاہر بات ہے بننا ہی بننا ہے۔ اے حج دے 3 مہینے اللہ نے بیان فرمائے نے، تے فرمایا فمن فرض فیہن الحج، جیڑا بندہ اینا مہینیاں دے اندر حج اپنے تے فرض کر لیندا ہے، حج دا ارادہ بنا لیندا ہے، حج دا احرام بن لیندا ہے۔ اے فرض فیہن الحج دا معنی ہے کہ احرام حج دا بن کے تے گھروں نکل پیندا ہے۔ فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا
جدال فی الحج، انہیں کوئی رفس نہیں کرنا، کوئی فسق نہیں کرنا، کوئی جھگڑا کسی قسم دا جدال لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ رفس دا معنی ہے کہ کوئی بےہودہ بات نہیں کرنی، کوئی جناب شرم والی، حیا والی، بے حیائی والی بات، بے شرمی والی بات انہیں نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ اگر بیوی بھی نال موجود ہے تے اپنی بیوی دے نال بھی کوئی اس قسم دی گل بات نہیں کرنی جیڑی میاں بیوی دے درمیان خاص گفتگو ہوندی ہے۔ اے عمل کرنا تے دور دی گل ہے نا، بیوی دے نال بوس و کنار کرنا، بیوی دے نال پیار محبت دے اظہار واسطے کوئی حرکت کرنا، اے تے بات دی بات ہے۔ میرے رب نے فرمایا اس قسم دی گفتگو بھی اپنی بیوی دے نال نہیں کرنی۔ جدوں حج دا احرام بن لینا فلا رفسا، ادوں کسی قسم دی کوئی بےہودہ بات، کوئی ایسی بات جڑی رومانس دے اندر آندی ہے وہ نہیں کرنی، نہ بیوی نال کرنی ہے نہ اور کسی نال کرنی ہے۔ اے بھی مسئلہ سمجھ لو، جڑے حج دے سفر تے نکلتے ہو تے سفراں دے اندر موبائل کا استعمال کرتے ہو، موبائل ویندے جاندے ہو تے ویندے آندے ہو، یوٹیوب تے جناب فیس بک دا دیدار کردے جاندے تے کردے آندے ہو۔ اے فیس بک دے اوتے جو کچھ وکھایا جاندا ہے نا الا ماشاءاللہ اے زیادہ تر رفس وچ ہی ہوندا ہے، بے حیائی وچ ہوندا ہے، بے شرمی وچ ہوندا ہے۔ اوے بے حیائی والی گل کرنا، بے شرمی والی گل کرنا، حتیٰ کہ بیوی ہے تے بیوی دے نال میاں بیوی والی کوئی خاص جڑی بات ہے، کوئی خاص عمل وہ بھی ناجائز ہے۔ تے اے موبائل تے نچدیاں بیویاں ویکھنا کیویں جائز ہو سکدا ہے؟ موبائل تے ڈرامے تے فلماں ویکھنا کیویں جائز ہو سکدا ہے؟ نالے احرام بنے حج دا تے نالے موبائل تے پروگرام سنے جا رہے ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، فلماں ویکھیاں جا رہی ہیں، میچ ویکھے جا رہے ہیں، ڈرامے ویکھے جا رہے ہیں اور جناب گند ویکھیا جا رہا ہے۔ ایہو جے حج کرن والے دے حج دا کوئی مول نہیں جے پیندا، وہ اپنا پیسہ ضائع کردا ہے۔ میرے رب نے پہلی گل یہ کیتی ہے، فرمایا فمن فرض فیہم الحج، جیڑا حج اپنے اوپر مقرر کر لیندا ہے، فرض کر لیندا ہے، حج دا احرام بن کے ٹر پیندا ہے، فلا رفس، انہوں نے کوئی رفس نہیں کرنا، ولا فسوق، تے کوئی نافرمانی بھی نہیں کرنی، اللہ رسول دی کوئی مخالفت بھی انہیں نہیں کرنی، جان بوجھ کے کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کرنی۔ ہاں اگر لا علمی دی اندر یا غلطی دے نال کوئی ایسا عمل ہو جاندہ ہے تو وہ وکھرا ایک مسئلہ ہے، لیکن جان بوجھ کے کوئی انہیں فسق والا کام نہیں کرنا، جان بوجھ کے انہیں کوئی اللہ رسول دی نافرمانی نہیں کرنی۔ ولا جدال فی الحج، جدو حج دا احرام بن لینا ہے پھر حج مکمل کرن تک جھگڑا کسی نال نہیں کرنا، لڑائی کسی نال نہیں کرنی، کسی نال تو تکار نہیں کرنی، کسی نال بحث مباحثے جناب لڑائی جھگڑے والے نہیں کرنے۔ ولا جدال فی الحج، اے میرے رب نے انہاں کماں تو منع کر دیتا ہے، اے جنہ کماں تو اللہ نے منع کیتا ہے انہاں تو منع ہو کے اور سنت رسول دے مطابق اللہ کی رضا واسطے جیڑا بندہ حج کردا ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضیلت کی بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی نے صحیح بخاری کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جیڑا بندہ اللہ دی خاطر حج کرن واسطے جاندا ہے، فلم یرفس، اور رستے دے اندر حج پورا کرن تک کسے قسم دا کوئی رفض، کوئی بے حیائی بے شرمی والی گل بات، کوئی حرکت، حتیٰ کہ اپنی بیوی نال اپنیاں بیوی والے خاص معاملات بھی ہوتے نال گل بات ہوتی بھی نہیں کرتا، کسے قسم دی ایسی حرکت بھی نہیں کرتا، وَلَمْ يَفْسُقْ، کوئی نافرمانی، کوئی فسق، کوئی مخالفت کتاب و سنت ہی نہیں کرتا، تے حج سنت دے مطابق کرتا ہے، اللہ واسطے کرتا ہے، اے ممنوع کما تو روک کے کرتا ہے۔ فرمایا راجع کا یوم ولدتہ امہ، اے حج کر کے جدوں واپس لوٹدا ہے نا، انج واپس لوٹدا ہے جویں اج ہی اودی ماں نے اونوں جنم دتا ہے۔ جدوں بچہ ماں دے پیٹ وچوں
پیدا ہوندا ہے تے اودوں کوئی گناہ او دے ذمے نہیں ہوندا، او دا اعمال نامہ گناہاں تو بالکل صاف ہوندا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ سنت رسول دے مطابق اللہ دی رضا دی خاطر انہاں ممنوع کماں تو بچ کے سنت دے مطابق حج کر کے واپس آندا ہے، او انج ہو جاندا ہے جویں اج ہی او دی ماں نے اونوں پیدا کیتا ہے، او دے کھاتے وچ گناہ رہندا ہی کوئی نہیں، او دے کھاتے وچ جرم رہندا ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر بن عاص بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ تے بیعت کرن لگے تے بیعت کرن تو پہلا آندے نے سونیا مینوں اے دسو کہ میری پچھلی زندگی دے سارے گناہ بھی معاف ہون گے کہ نہیں ہون گے؟ تے میرے نبی نے دو تین گلاں بیان کیتیاں جنہاں چوں ایک حج دے متعلق ہے۔ آپ فرماندے نے وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر سنت رسول دے مطابق حج کرتا ہے، اللہ دے ماں قبل دے سارے گناہاں نو معاف فرما چھڑ دے نے، رب انہوں سارے گناہاں تو پاک کر چھڑ دے نے، اللہ انہوں سارے گناہاں تو صاف فرما دے نے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم دی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کئی لوگ آتے ہیں نا وہ جی ایک عمرہ کر لیا بس ٹھیک ہے، ہن دوبارہ عمرے تے جان دی لوڑ کوئی نہیں، وہ جی ایک حج کر لیا بس ٹھیک ہے، کوئی حج فرض ہے۔ یہ گل صحیح ہے کہ زندگی جو فرض ایک ہی حج ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ بندہ دوبارہ حج کر نہیں سکتا، کر سکتا ہے کیونکہ یہ فضیلت بڑی ہے۔ ایک جی اگر ایک بندے نے عمرہ کر لیا دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، فضیلت بڑی ہے۔ کتنی کو فضیلت ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ یہ روایت بخاری مسلم دی ہے، نبی پاک فرماندے نے ایک عمرہ دوسرے عمرے تک اے ماں بین وقت دے گناہاں دا کفارہ بن جاندا ہے۔ یعنی ایک بندے نے عمرہ کیتا ہے پھر کوئی 2 4 5 مہینے تو بعد دوبارہ عمرہ کرن جاندا ہے، اے درمیانے وقت دے جڑے دے کول گناہ ہوندے نے جدوں اے دوبارہ عمرہ کردا ہے اللہ دے اس وقت دے گناہاں نو سارے نو معاف فرما دیندے نے۔ اور فرمایا جڑا نا حج والحج المبرور، حج مبرور ہوئی جے جڑا اللہ واسطے کیتا جائے، سنت رسول دے مطابق کیتا جائے، اور جہڑیاں چیزاں تو اللہ اور اس دے رسول نے منع کیتا ہے انہاں کولوں روک کے کیتا جائے وہ حج مبرور ہے۔ فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، رب نے حج مبرور دی جزا رکھی ہے تے اپنی جنت رکھی ہے۔ رب حج مبرور کرنے والے نو بدلے دے اندر اپنی جنت عطا فرما دیندے نے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ابن ماجہ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ۔ آج جڑے لوگ آندے نے جی ایک باری حج کر لیا ہن دوبارہ کرن دی لوڑ نہیں، ہن کی کرنا جی ہن غریباں دے گھر وساؤ، یتیماں دے گھر وساؤ، جی بچیاں دیاں شادیاں کرو۔ اچھا ہور کماں واسطے شادیاں تانوں بچیاں دیاں یاد نہیں ہوندیاں، یتیم مسکین تے بیوہ یاد نہیں ہوندی، حج دے موقع تے تانوں اے سارے کم یاد ہوندے نے۔ اور سنو حج کر لیا پھر حج کرنا، عمرہ کر لیا پھر عمرہ کرنا، اے اللہ دی عبادت ہے، بار بار موقع ملے تے کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإن المتابعة بینہما لتنفی الفقر والذنوب، تنفی الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ فرمایا حج عمرے دے درمیان متابعت کریا کرو، کی مانا پیدر پہ حج عمرے کریا کرو، بار بار عمرے کریا کرو، بار بار حج نو اگر موقع ملے تے جایا کرو، بار بار عمرے دا موقع ملے تے جایا کرو۔ اللہ دے نبی کیوں فرمایا اے بار بار حج تے عمرے کرنا، فرمایا تنفی الفقر والذنوب، ایک تے ایک نال گناہ معاف ہو جاندے نے، اور دوجا اللہ فقر ختم کر دیندے نے، ایک غربت ختم ہو جاندی ہے۔ فرمایا کما ینفی
ينفي الكير خبث الحديد اے جڑی پٹھی ہے نا پٹھی دے اندر لوہا زنگال والا پایا جائے تے پٹھی زنگال والے لوہے نو زنگال تو صاف کر دیندی ہے ایویں حج تے عمرہ بندے نو گناہاں تو صاف کر دیندا ہے ایک تے گناہ معاف ہوندے نے اور دوجا کی فرمایا ینفی الفقر فقر بھی مک جاندا ہے غربت بھی مک جاندی ہے اگر بندہ بار بار عمرہ کرے اللہ برکتاں فرماندے نے غربت ختم ہو جاندی ہے فقر ختم ہو جاندا ہے اور گناہ بھی ادھے نال صاف ہو جاندے نے اس واسطے اے بار بار حج کرن جانا اگر طاقت ہے اور بار بار عمرے کرنا ایک غلط نہیں بلکہ میرے نبی علیہ السلام نے دی فضیلت بیان فرمائی ہے ہاں دیگر کاماں دا بھی دھیان رکھنا چاہیے غربا فقراء مساکین دا یتیماں دا اپنے عزیز و اقارب دا رشتہ داراں دا ساریاں دا خیال رکھنا چاہیے مگر یہ دا مطلب یہ نہیں کہ انہاں دے خیال واسطے تسی اللہ دی عبادت نو ترک کر دیو اللہ سانو اپنی عبادت بھی کرن دی توفیق عطا فرما دے حضرات یہ ہے فضیلت دی بات میں مختصر تواڈے سامنے حج عمرے دی فضیلت بیان کر دیتی ہے ہن جدوں حج اپنے تے فرض بندے نے کر لیا ارادہ بنا لیا کہ میں حج کرن جانا ہے ہن سب تو پہلا انہیں کی کرنا ہے احرام دا انتظام کرنا ہے اپنے واسطے جڑا احرام بن کے انہیں عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے وہ احرام دا انتظام کرنا ہے تے احرام دا انتظام کیویں دا ہونا چاہیے احرام کیویں دا ہونا چاہیے میرے جدوالے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَائٍ وَنَعْلَيْنِ آپ فرماندے نے جڑا بندہ احرام بندا ہے اونوں احرام کیویں بننا چاہیے فرمایا 2 چادراں تے جُتی 2 چادراں تے اے جے احرام وچ 2 چادراں ہی نے لیکن نال دسیا کہ جُتی بھی پا سکتے ہو اس تو علاوہ لباس دا کوئی جناب جز احرام میں شامل نہیں 2 چادراں سفید رنگ دیاں ہون تے سب تو زیادہ بہتر ہے اگر کوئی اور رنگ ہوئے تے جائز ہے کہ سفید نہ ملے تھے لیکن سفید نو میرے پیغمبر علیہ السلام نے پسند کیتا ہے حدیث سماعت فرما لو نبی علیہ السلام فرماندے نے البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم فرمایا سفید کپڑے پایا کرو اے سفید کپڑا بڑا پاکیزہ تے بڑا اطہر ہے اور ایدی اندر ہی اپنے مردیاں نو کفن بھی دیا کرو یعنی نبی علیہ السلام نے سفید کپڑے نو پسند فرمایا ہے اس واسطے احرام دیاں چادراں بھی سفید ہی ہونیاں چاہیے نے اور یہ 2 چادراں ہون گیاں ایک چادر ازار دے طور تے لگ بن لینی ہے ایک چادر اوتے نہیں لینی ہے یہ 2 چادراں اس تو علاوہ نہ کوئی ٹوپی نہ کوئی رومال نہ کوئی تھلے پان والا کوئی لباس نہ کوئی بنیان نہ کوئی اور کسی قسم کا کوئی لباس یہ نہیں دے پا سکتے نہ ہی جراباں پا سکتے ہو جُتی پا سکتے ہو تے جُتی بھی وہ پانی ہے جیڑی گٹیاں تو تھلے تھلے تک ہوئے جیڑی جُتی نال گٹے کچے جان وہ جُتی پانا احرام دی حالت وچ جائز نہیں احرام دی حالت وچ او جُتی پا سکتے ہو جیڑی گٹیاں تو تھلے تھلے ہوئے ہاں ایتھے ایک اور مسئلے دی وضاحت کر دیا ضروری نہیں کہ کینچی چپل ہی پا کے جاؤ جویں کہ کئیاں لوکاں دا ذہن بن گیا کہ ہن کینچی چپل پانا سنت ہے کئی لوگ بلکہ ایک مولانا صاحب تھے تقریر پہ کرن جو نہ بیان بھی کر چھڑیا کہ اللہ دے نبی نے کینچی چپل پائی حالانکہ کسی حدیث وچ نہیں آیا کہ نبی پاک نے کینچی چپل پائی چپل پاؤ یا تسی بند کوئی جُتی پاؤ پا سکتے ہو لیکن ہووے او گٹیاں تو تھلے تھلے گٹیاں تو اوتے نہیں جانی چاہیے تے او جُتی تسی چمڑے دی پا لو تسی جناب ربڑ دی پا لو تسی پلاسٹک دی پا لو کوئی بھی جُتی تسی پا سکتے ہو لیکن او گٹیاں تو تھلے تھلے ہونی چاہیے ایسی جُتی پا کے تسی حج بھی کر سکتے ہو عمرہ بھی کر سکتے ہو اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا تے احرام وچ مرد واسطے کنیاں چیزاں ضروری ہو گئیاں چادراں 2 کنیاں کوئی ٹوپی سر دے نہیں پانی رومال سر دے نہیں رکھنا اسی طرح کوئی بنیان وغیرہ نہیں پانی ہاں
ایک بیلٹ بنیا جاتا ہے وہ دے اندر کوئی نہ کوئی نال وہ ایک تھیلی لگی ہوتی ہے وہ دے کو کاغذات وغیرہ رکھنے ہون یا کوئی پیسے رکھنے ہون اے دے واسطے وہ بیلٹ بننا جائز ہے وہ چونکہ لباس دا حصہ نہیں ہوندا وہ ایک زائد ضرورت دی چیز ہے اپنی چیزاں محفوظ کرنے واسطے اس واسطے وہ دی اجازت ہے وہ تسی بن سکتے ہو لیکن اس تو علاوہ لباس کے نام سے نہ کوئی بنیان پائی جا سکتی ہے نہ کوئی نیچے جناب کوئی اور کسی قسم دا کوئی کپڑا پایا جا سکتا ہے ایک چادر لگ بننی ہے ایک چادر اتنے رہنی ہے ایک فقیرانہ لباس پا کے تے رب دے سامنے پیش ہو جانا ہے سر دے اتنے کوئی جناب رومال سے کوئی ٹوپی نہیں رکھنی اور جراباں بھی نہیں پانیاں جُتی پانی ہے جو بھی گھٹیاں تو تھلے تھلے جڑی ہوئے وہ والی جُتی پانی ہے اس کو علاوہ باقی جڑیاں ضرورت دیاں چیزاں نے ایک بندے دی نظر کمزور ہے انہیں اینک لگانی ہے لگا سکتے ہیں ایک بندہ کڑی آتے بند ہے ٹائم ویکھن واسطے بن سکتے کوئی حرج نہیں تے اے چیزاں دی اجازت ہے لیکن لباس دے طور تے اس کو علاوہ جیڑا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا ہے دو چادراں تو علاوہ اور کوئی لباس احرام وچ نہیں پایا جا سکتا لیکن جیڑیاں عورتاں نے عورتاں دا جیڑے عام کپڑے نے وہی انہاں دا احرام ہے عورت دے احرام واسطے کوئی خاص کپڑا کوئی خاص رومال کوئی خاص سقاف جویں کہ بعض عورتاں چٹے سقاف پہیاں سواندیاں پھردیاں نے کہ اے ضروری ہے بعض عورتاں چٹے رنگ دے عبائے سواندیاں نے اے ضروری ہے اے یاد رکھو عورت واسطے ایدی کوئی پابندی نہیں کوئی ضروری نہیں عورت دا جیڑا عام لباس ہے جیڑا انہیں پایا ہے وہی جدوں نے نیت کر لینی ہے تے وہی اودا احرام بن جانا ہے عورت جُتی صحیح اپنی پوری پا سکتی ہے عورت واسطے گڈے ننگے کرنا کوئی شرط نہیں عورت جراباں پا سکتی ہے عورت اپنا مکمل کپڑے پائے گی اوپر عبایا اپنا کالا پائے چٹا پائے کسی اور رنگ دا پائے اور مکمل طور پہ پائے گی ہتھاں دے دستانے نہیں پا سکتی اور نقاب جڑا پٹی بن کے بیبیاں نقاب کر دیاں نے نا اے والا نقاب نہیں کرنا لیکن چہرہ ننگا بھی نہیں رکھنا چہرہ ننگا بھی نہیں رکھنا حدیث سماعت فرما لو اس مسئلے دی اندر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے رہے فرمایا لا تنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازین ایک جامع ترمذی دی روایت ہے نبی پاک فرماندے نے احرام والی عورت وہ جڑا پٹی بن کے نقاب کر دیاں نا ساڈے اتھے عام عورتاں ایہو جہا نقاب عورت نہیں کرے گی اور نہ ہی ہتھاں تے دستانے پائے گی ہتھاں تے دستانے پانا عورت واسطے احرام دی حالت دے اندر جائز نہیں ایک پٹی بن کے نقاب کرنا عورت واسطے جائز نہیں ہاں لیکن منہ ننگا بھی نہیں رکھنا حدیث سماعت فرما لو حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے مسند احمد ابو داؤد دی روایت ہے فرماندیاں نے اسی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال حج کرن واسطے جدوں گئیاں تے اسی جدوں مرد دور چلے جاندے کیونکہ اودوں اور لوگ تھوڑے سن جگہ بڑی کھلی ڈلی سی تے بڑا بڑا وقفہ درمیان وچ پے جاندا جدوں مرد حضرات ساڈے تو دور ہو جاندے اسی اپنے چہرے کھول لیندیاں اسی اپنے چہریاں دے اوپر پردہ ہٹا دیندیاں تے جدوں مرد کسی جگہ دے قریب آندے نا بے پردگی دا خطرہ ہوندا اسی اپنے سر دے اوتوں چادراں تھلے سٹ لیندیاں ہن اس حدیث تو پتہ اے لگا کہ عورت منہ اودوں ننگا رکھ سکتی ہے جدوں او دے سجے کھبے قریب مرد حضرات موجود نہ ہون تے اج کل دے حالات اس طرح دے نے رش اتنا زیادہ ہوندا ہے حج اور عمرے دے موقع تے اوتھے تے کندھے نال کندھا جڑیا ہوندا ہے اوتھے تے جناب دوری والی گل ہی کوئی نہیں لہذا عورت نو اپنا چہرہ چھپا کے رکھنا چاہیے او دے واسطے اے وے کہ وہ اپنا پٹی بن کے جڑا نقاب کردیاں نے اے نقاب نہ کرے ہاں اپنی چادر سر تو تھلے لمکا کے جویں پرانیاں بیبییاں کھنڈ نہیں سن کردیاں ان جو کھنڈ کٹن والا جڑا پردہ ہے نا وہ کرن گیاں اور اپنا چہرہ چھپا کے رکھن گیاں حج دے دوران بھی اس طرح دا پردہ کرن گیاں عمرے دے دوران بھی اس طرح دا پردہ کرن گیاں اے چہرہ ننگا رکھنا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دی مخالفت ہے ہاں چہرہ اودا ننگا رکھنا ہے جدوں مرد حضرات موجود نہ ہون پھر عورتاں گلیاں نے کوئی
نیڑے مرد موجود نہیں تے پھر عورتاں اپنا چہرہ ننگا کر لینگیاں. جویں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دسیا کہ اسی اس طرح کرنی اساں جدوں مرد دور ہو جاندے انہاں دی نگاہ ساڈے تک نہ پہنچدی اسی اپنے چہرے کھول لیندیاں, چہرے تو پردہ ہٹا دیندیاں تے جدوں مرد حضرات قریب آوندے تے اسی چہرے دے اوتے پردہ لٹکا لیندیاں. کیویں؟ سر دے اوتوں چادر لمبی کر لینی, چہرہ چھپ جائے جنوں کھنڈ کڈنا کہندے نے. اس طرح کر کے عورت اپنے چہرے نو چھپا کے رکھے گی. اور اے دے اندر جڑا بعض تکلف بھی کردے نے, اوتھے جائیے نا تے ایتھے ایک ٹوپیاں جیاں بھی ملدیاں نے بیبییاں دیاں, او حیرت دی صورت وچ بڑیاں ہوندیاں نے, او تے اونوں پا کے تے اتوں پردہ سٹ لیندیاں نے. آندے نے اے چہرے دے نال کپڑا نہیں لگنا چاہیے, اے چہرے دے نال کپڑا نہ لگنا اے کوئی کسی صحیح حدیث تو شرط نہیں جے. اس واسطے اے تکلف ہے, کیونکہ میں چیز دیکھی ہے کہ او دے نال پردہ نہیں ہوندا, او انج کر کے اگے ہینڈ جا بنیا ہوندا ہے, اگوں بیبیاں انج کر کے پردہ تھلے چھوڑدیاں نے تے سجیوں کھبیوں سارا چہرہ نظر آ رہا ہوندا ہے. اس واسطے او پردہ ٹھیک نہیں. اونج کھنڈ کڈو جویں پرانیاں بیبیاں مائیاں کڈدیاں سن, اپنا سر تو چادر لٹکا کے اس انداز میں اپنے چہرے کا پردہ کرو کہ تمہارو راہ بھی دستا رہے اور تمہارے چہرے تے غیر محرمہ کی نظر نہ پوے. اے ہے عورت دے چہرے دے پردے دا مسئلہ جڑا احرام دی حالت وچ ہے. لہذا عورت دا جڑا عام لباس ہے وہی ہوتا احرام ہے. پردے دا مسئلہ بھی تانوں دس چھڑیا, دستانے نہیں چھپانے تے پٹی بن کے نقاب بھی نہیں شو کرنا, باقی او دا سارا لباس او دا عبایا اور او دا سارا کچھ وہی او دا جناب احرام ہے. اللہ سنو سنت رسول دے مطابق احرام بنن دی توفیق عطا فرمائے. احرام جدوں بننے تے احرام دے اندر احرام والیاں چادراں تے خوشبو نہیں لگانی, ادھر نہیں لگانے, انہاں دے اوپر پرفیوماں نہیں لگانیاں. ہاں احرام بنن تو پہلا اپنے جسم تے خوشبو تسی مل سکتے ہو, جویں کہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو مروی ہے. اما جان فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حال احرام نہیں سی بنیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام غسل کر کے فارغ ہوئے تے میں آپ دے جسم دے اوپر خوشبو مل دی تھی, او تو بعد میرے نبی نے پھر احرام بنیا. یعنی احرام بنن تو پہلا جسم تے خوشبو لگائی جا سکتی ہے, احرام بنن تو بعد نہ احرام تے خوشبو لگانی جائز ہے نہ خوشبو والیاں احرام دیاں چادراں بننیاں جائز نے. ہوتا ہے نا کہ اونجی خوشبو پہلے ہی لگا دیتی احرام والیاں چادراں نو, نہ جنہ چادراں نو خوشبو لائی انہاں چادراں نال احرام نہیں بننا, اور احرام بن کے بھی چادراں تے خوشبو نہیں لگانی. ہاں وہ تو پہلا اپنے جسم تے خوشبو لگا کے پھر تسی احرام دیاں چادراں بن لو تے اے جائز ہے, میرے پیغمبر علیہ السلام تو ثابت ہے. اسی طرح یہ بھی مسئلہ سمجھ لو کہ احرام بنن تو بعد خوشبو والا صابن تے خوشبو والا تیل استعمال کرنا بھی جائز نہیں. خوشبو والا صابن تے خوشبو والا تیل بھی استعمال کرنا جائز نہیں. صابن او نال لے کے جانا یا اتھوں دے لینے جدے جو خوشبو نہ ہوندی ہوے بغیر خوشبو تو, اور اسی طرح تیل بھی اگر استعمال کرنا بغیر خوشبو تو احرام بنن تو بعد خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں. اگر خوشبو احرام بنن تو بعد استعمال کرو گے دم پہ جائے گا, کفارہ دینا پڑے گا. اور دم پتہ کتنا ہوتا ہے, یا 3 روزے یا 6 مسکیناں نو 2 ٹائم دا کھانا دینا, یا پھر ایک بکری ذبح کر کے او دا گوشت فقیراں مسکیناں تقسیم کرنا. اے تیناں جو ایک کفارہ دینا پیندا ہے. اگر کوئی مخالفت کی جائے انہاں چیزاں چوں کسی چیز دی, ہاں غلطی دے نال اگر کوئی بندہ مثال دے طور تے جا رہا سی, احرام نے بنے ہے, کوئی بندہ خوشبو ویکھ رہا سی یا لگا رہا سی یا بیچ رہا سی, انہیں لے کے صرف انہوں ویکھیا چیک کرن واسطے انہیں انہوں پھڑیا تے انہوں یاد ہی نہ رہا, انہیں ماڑا جی ہاتھ اتنے لا کے انہوں چیک کیتا, پھر انہوں یاد آ گیا فوراً میں تے احرام بنے, بڑا ہاتھ دھو دے وے, اینے نال کفارہ نہیں پوے گا. لیکن جے جان بوجھ کے خوشبو استعمال کر دے دم پہ جائے گا, کفارہ دینا پڑے گا. اس واسطے کوئی صابن خوشبو والا کوئی تیل خوشبو والا استعمال نہیں کرنا.
احرام بن کے اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنا. اللہ مینو تانوں احرام دے معاملات سمجھ کے سنت دے مطابق احرام بنن دی توفیق عطا فرمائے. احرام بن لیا ہن اس تو بعد کی کرنا ہے؟ اس تو بعد ہن پھر جانا ہے سفر تے حج واسطے نکلنا ہے. احرام گھروں بھی بن سکتے ہو, احرام ہوٹل تو بھی بن سکتے ہو. احرام سوری ہوٹل تو کہہ رہے ہو, ایئرپورٹ تو جتوں جہاز تو چڑھنا ہے اتوں بھی احرام بن کے جا سکتے ہو. اصل وچ احرام بنی جا میقات تو, لیکن ساڈا میقات ہوندا ہے اونوں آندے نے یلملم. یلملم اے میقات دا نام ہے جیڑا پاکستان ہندوستانوں جان لگیاں راہ چ ہوندا ہے جتوں جا کے احرام بننا ہوندا ہے. اور او جگہ سمندر دے اندر اوتھے جہاز نہ اتردا ہے نہ اوتھے کھلوندا ہے تے اس واسطے پھر جہاز دے اندر ہی احرام بننا پیندا ہے تے جہاز وچ احرام بننا خاصا مشکل کام ہے. مینوں اے دا ذاتی تجربہ بھی ہے, اس واسطے مینوں چوکھا پتہ ہے احرام جہاز دے اندر بننا بڑا مشکل ہے. چھوٹے چھوٹے واش روم ہوندے نے اور انہاں دے بارے بھی کوئی پتہ نہیں کیڑا حصہ اوتھے جناب گندا ہے تے پاک ہے تے کیڑا ناپاک ہے. اس واسطے اوتھے اندر جا کے احرام بنن لگو تے چادراں ناپاک ہون دا بہت زیادہ امکان ہوندا ہے تے بعد تسی سارے لوکاں دے سامنے اوتھے جناب احرام بنن لگو تے کئیاں لوکاں نوں نہیں جاچ ہوندی, صدر کھلن دا خدشہ ہوندا ہے. اس واسطے بہتر ہے کہ جہاز چڑھن تو پہلا ایئرپورٹ تو تسی احرام بن جاؤ. گھروں بھی بن کے جا سکتے ہو, کوئی حرج نہیں, اور ایئرپورٹ تو جا کے بن لو جہاز سے چڑھن تو پہلا تے وہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے مینوں بڑی مہارت ہے میں جہاز وچ ہی احرام بن لاں گا, وہ جہاز جا کے بن لوے. لیکن میقات تے جدوں آنا ہے اودوں احرام ضرور بن لینا ہے. اگر حج یا عمرے دی نیت نال گھروں نکلے ہو میقات تے احرام نہیں بنیا, میقات ٹپ گئے ہو, لنگ گئے ہو, دم پہ جائے گا, کفارہ پہ جائے گا. پھر وہی دم جڑا میں تانوں اگے دسیا ہے, یا 3 روزے رکھنے پین گے, یا 6 مسکیناں نوں کھانا 2 ٹائم دا دینا پائے گا, یا پھر ایک بکری ذبح کر کے دا گوشت فقراء مساکین میں تقسیم کرنا پائے گا. اس واسطے بڑا خیال رکھنا ہے کہ میقات تو پہلا احرام بن لینا ہے. ایتھوں ایئرپورٹ تو بن جاؤ, گھروں بھی بن کے جا سکتے ہو. تے غسل احرام واسطے کر لو تے کوئی حرج نہیں, نہ کرو تے بھی کوئی حرج نہیں. ضروری نہیں غسل کرنا, اس واسطے بعض لوگ کہتے نہیں بہت ضروری ہے, ضروری نہیں, کر لو تے ٹھیک ہے, نہ بھی کرو تے تاں بھی کوئی حرج نہیں. تسی گھروں غسل کر کے نکلے ہو, ایئرپورٹ تے جا کے احرام بننا ہے تے کوئی حرج نہیں, تسی جا کے احرام بن لو, دوبارہ تو غسل کرنے دی ضرورت کوئی نہیں. احرام بن کے کوئی خاص نفل پڑھنا جویں کہ لوگ پڑھتے ہیں, آج احرام دے 2 نفل نے, میرے نبی تو احرام دے نفل بھی ثابت کوئی نہیں. ہاں اللہ دے پیغمبر نے فرض نماز دے ٹائم دے آپ نے احرام بنے ہے, زور دی نماز دا ٹائم ہے تسی احرام بنو, زور دی نماز پڑھو. عصر دی نماز دا ٹائم ہے احرام بنو, عصر دی نماز پڑھ لو. مغرب دی نماز دا ٹائم ہے احرام بنو, مغرب دی نماز پڑھ لو. لیکن احرام بنن دے خاص نفل اے میرے رسول پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت کوئی نہیں. احرام بن لیا ہن تسی جناب جہاز وچ بیٹھ گئے ہو تے تہاڈا ارادہ ہے حج دا. ہن حج دیاں قسماں نے 3, ایک حج افراد, ایک حج افراد, ایک حج کرام, ایک حج تمتع. یہ 3 قسماں نے. حج افراد ہوندا ہے جڑا کلا حج ہوندا ہے جہدے نال عمرہ کوئی نہیں ہوندا. حج کرام ہوندا ہے جڑا حج تے عمرہ اکٹھے دی نیت کیتی جاندی ہے. حج تمتع ہوندا ہے جہدے اندر عمرہ نال ہوندا ہے لیکن او دے وچ نیت اکٹھی نہیں کیتی جاندی. آ ساڈے جڑے ہن اس وقت حج ہو رہے نے نا, اے زیادہ تر حج تمتع ہو رہے نے. حج تمتع دی نیت دے نال ہی لوگ جاندے نے. او کس طرح ایتھوں لے جایا جاندا ہے, جا کے عمرہ کردے نے, عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیندے نے. اس تو بعد پھر جدوں 8 دن حج ہوندی ہے پھر دوبارہ اپنے گھروں یا اپنے ہوٹل تو احرام بن کے تے پھر حج کرنے واسطے ٹر جاندے نے. اینو آندے نے حج تمتع. اور اج کل زیادہ حج تمتع ہی ہو رہا ہے. اس بات میں حج تمتع دا ہی طریقہ تواڈے سامنے بیان کرن لگا. ایتھوں نکل پئے ہو, احرام بن لیا, ہن جدوں نیت کرنی ہے نا, نیت کادی کرنی ہے؟ صرف عمرے دی. کادی نیت کرنی ہے؟ کیونکہ حج تمتع جو کرنا ہے, حج تمتع کے اندر پہلا عمرہ کرنا ہے تے بعد وچ پھر جدوں حج کرنا ہے اودوں حج دا بعد وچ احرام بننا ہے. اے حج تے عمرے دی اگر اکٹھی نیت کرو گے پھر حج قران ہو جائے گا. پھر تسی عمرہ کر کے احرام کھول نہیں سکتے. مسئلہ یاد کر لو, حج قران دے اندر
عمرہ کر کے پھر تسی اپنا احرام نہیں کھول سکتے، پھر انتظار کرنا پائے گا احرام میں جی حج آئے گا، حج کریں گے، حج کر کے پھر ایک بار احرام کھولیں گے۔ ایک کام ذرا مشکل ہوں ہے، اینے دن مثال کے طور پہ کو 5 7 10 دن ہون حج دے تے بندہ دوواں چادراں تے لگا پھر بڑا اوکھا کام ہو جاندا ہے۔ اس واسطے حج تمتع ہی زیادہ تر کیتا جاندا ہے، اودی نیت ہی کر کے نکلنا ہے تے ارادہ وہی رکھنا سی حج تمتع کرن جا رہے ہیں تے جدوں احرام بننا ہے، احرام دی نیت کرنی ہے عمرے دی، لبیک بعمرہ، اے نیت دے لفظ نے یا اللہم لبیک بعمرہ، اللہ میں عمرے واسطے حاضر ہو رہا ہوں، لبیک بعمرہ، اللہ عمرے واسطے حاضر ہو رہا ہوں۔ اے نیت کر کے تسی جناب ٹر پے ہو تے جدوں میقات آنا ہے نا، میقات تے اے جناب لفظ بولنے نے لبیک بعمرہ یا اللہم لبیک بعمرہ، اللہ میں عمرے واسطے حاضر ہو رہا ہوں۔ اے میقات جدوں ہوندا ہے نا، جہاز وچ اعلان ہوندا ہے باقاعدہ کہ اسی میقات تو گزر رہے ہیں، جو گزرن لگے ہیں تے اوتھے اے لفظ پکارنے نے اللہم لبیک بعمرہ۔ اے لفظ پکارن تو بعد پھر تلبیہ پکارنا شروع کر دینا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے تلبیہ پکار دیا رہنا ہے، مرداں نے اونچی آواز نال پکارنا ہے، بہت اونچی آواز بھی نہیں کرنی کہ جتنا ایک مذاق بن جائے، درمیانی جی آواز رکھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ تے عورتاں نے دھیمی آواز نال پڑھنا ہے، عورتاں زیادہ اونچی اونچی آواز نال مرداں دی طرح نہیں پڑھن گیاں، مرد اونچی آواز نال پڑھن گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے تلبیہ پکار دیا جانا ہے حتیٰ کہ تسی بیت اللہ دے اندر پہنچ جاؤ، یعنی جدے جا کے اترے ہو او تو بعد ہوٹل میں جانا ہے، ہوٹل وچوں پھر بیت اللہ جانا ہے، اے بیت اللہ دے پہنچن تک تلبیہ وقتاً فوقتاً پکار دیا رہنا ہے اونچی آواز دے نال۔ ہیں جی تے جدوں بیت اللہ دے پہنچنا ہے تے اوتھے پھر جا کے تلبیہ پکارنا بند کر دینا ہے۔ ہن تسی چونکہ عمرے دی نیت کر کے آئے ہو، ہن پہلا جا کے تساں عمرہ کرنا ہے، اوتھے جا کے پہلا نماز جڑی کوئی رستے چ آئی ہو نماز ادا کرنی ہے، جڑی کوئی رہندی ہے وہ پڑھنی ہے، پھر جڑی نماز دا ٹائم ہے وہ ادا کر لو، ہن اس بعد عمرہ کرنا ہے۔ عمرے دے طریقہ کار کی ہے؟ سب تو پہلا جڑا بیت اللہ دا او حصہ ہے جتھے حجر اسود لگا ہے اس پاسے ٹر جانا ہے، حجر اسود دا استلام کرنا ہے۔ استلام دے 2-3 طریقے نے، ایک طریقہ ہے کہ حجر اسود نو بوسا دینا ہے، پر اگر رش زیادہ ہے دھکے نہیں مارنے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، جویں کہ بعض لوگ کرتے ہیں، بوسا لین واسطے لوکاں نو دھکے مارتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، زبردستی بوسا لین دی کوشش کرتے ہیں۔ ایک کام نہیں کرنا کیونکہ اللہ نے پہلا انداز دیتا ہے لا جدال فی الحج، حج کر جانا تے جھگڑے نہیں کرنے ہیں، دھکے لوکاں نو نہیں مارنے، ایک دوسرے نو پھڑ کے پیچھے نہیں کھچنا۔ لا جدال فی الحج، اگر موقع آرام دا مل جائے تے بیت اس حجر اسود نو بوسا دینا ہے، تے بوسا دے کے نالے آکھنا ہے اللہ اکبر، اے اللہ اکبر کہنا ہے، تے جے بوسا دین دا موقع نہ ملے ہاتھ لگ جائے حجر اسود نو تے ہاتھ لا کے تے ہاتھ چوم لینا ہے تے نالے آکھنا ہے اللہ اکبر۔ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ تیسرا طریقہ جے ہاتھ بھی نہیں پہنچدا تے پھر کوئی اور چھڑی چھڑی کول ہے وہ بھی نہیں لگ سکتی، جی وہ لگ سکتی وہ لا کے انہوں بوسا دے لو تے اللہ اکبر کہہ دیو، پر وہ بھی ممکن نہیں، پھر دوروں ہی انج ہاتھ دا اشارہ کرنا ہے تے آکھنا ہے اللہ اکبر۔ اینو استلام کہندے نے۔ اے حجر اسود دا استلام ہر چکر وچ ہونا ہے، جدوں حجر اسود تے ہونا اودوں استلام کرنا ہے۔ حجر اسود تو بیت اللہ دا طواف شروع ہونا ہے تے اوتھے تو لے کے دوبارہ حجر اسود تک آوندیاں ایک چکر ہونا ہے، پھر دوجا چکر بھی انجی ہونا ہے، پھر تیجا بھی انجی ہونا ہے، پھر چوتھا بھی انجی ہونا ہے، پھر پنجواں بھی انجی ہونا ہے، پھر چھواں بھی انجی ہونا ہے، پھر ستواں بھی انجی ہونا ہے۔ 7 چکراں دے اندر حجر اسود دا استلام کرنا ہے، یا بوسا دینا ہے، یا ہاتھ لا کے ہاتھ نو بوسا دینا ہے، یا دوروں انجی اشارہ کر کے تے اللہ اکبر کہہ دینا ہے۔ اچھا حجر اسود تو پچھلا جڑا کون ہے نا، انہوں آندے نے رکن یمانی، کی آندے نے رکن
انہوں صرف ہاتھ لانا ہے، انہوں چومنا نہیں۔ بعض لوگ اسے ڈگ ڈگ کے چومتے ہوندے نے، انہوں غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ انہوں چومنا نہیں، صرف ہاتھ لگانا ہے۔ جے لگ جائے نہ لگے کوئی گل نہیں، انہوں ہاتھ لانا ضروری نہیں، جے لگ جائے تو لگا لو، لیکن چومنا نہیں، نہ انہوں چومنا ہے نہ ہاتھ لگا کے ہاتھ نو چومنا ہے۔ یہ موقع مل جائے آسانی نال دھکے نہیں مارنے، لڑائی نہیں کرنی۔ جے رکنے یمانی نو ہاتھ لگ جائے تو انہوں صرف ہاتھ لگانا ہے۔ اے 7 چکر انج کر کے لگانے نے، اور انہاں دے اندر پڑھنا کی ہے، جو تانوں آندا ہے وہ پڑھی جو تانوں آندا ہے، اور کچھ نہیں آندا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ۔ یہ تے کم از کم آندا ہی نا، یہی پڑھی جاؤ۔ درود شریف آندا ہے، درود ہی پڑھی جاؤ۔ ایک دعا میرے نبی کو ثابت ہے جیڑی آپ رکنے یمانی تے حجر اسود کے درمیان پڑھتے ہوندے سن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پڑھنی ہے رکنے یمانی تے حجر اسود کے درمیان جڑا حصہ ہے نا، اوتھے یہ دعا پڑھ لو۔ اس تو علاوہ جیڑیاں دعاواں تانوں آندیاں نے تسی 17 چکراں دے اندر پڑھ سکدے ہو۔ ہن جدوں عمرے دے 7 چکر شروع کرنے نے نا، تے چکر شروع کرن تو پہلا سجا موڈا ننگا کر لینا۔ کی کر لینا؟ سجا موڈا ننگا۔ اے سجے موڈے دے تھلے او چادر گزار کے کھبے تے پا لو، سجا موڈا ننگا ہو جائے گا۔ 7 چکر اس موڈے نو ننگے کر کے لانے نے، تے پہلے 3 چکر تھوڑے جے پہلوانی چال نال جویں دھڑکی چال ہوندی ہے نا، اس طرح پہلے 3 چکر انج لانے نے، تے باقی دے 4 آرام نال چل کے لانے نے۔ لیکن اے اودوں ہوئے گا جدوں رش نہیں، تے جے رش ہی اینا کہ بندے نال بندہ جڑیا تے پھر اوتے پہلوانی چال کتھوں چلنی تے دھڑکی کتھے لگنی ہے؟ پھر جویں ممکن ہے اوویں بندہ ٹری آوے۔ لیکن اگر موقع ہوئے تے پھر پہلے 3 چکر رمل کری دے، نو اندر رمل کرنا، یعنی دھڑکی چال پہلوانی چال چل کے اے پہلے 3 چکر لائی دے نے، تے 4 چکر آرام نال چل کے لائی دے نے۔ اے استباع جڑا موٹا ننگا کرنا ہے نو اندر استباع، اے بھی ہو گیا۔ تے 3 چکر پہلے دھڑکی چال وال لانے نے، 4 آرام نال چل کے لانے نے، اینو آندے نے رمل کرنا۔ اے 7 چکر ہو گئے۔ تے جدو 7 چکر پورے کر لینے نے، پھر سامنے مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم تے آ جانا ہے۔ تے مقام ابراہیم تے جدو ہونا ہے ادو دوویں موڈے کج لینے نے، پھر موڈا ننگا نہیں رکھنا، پھر دوویں موڈے کج لینے نے۔ ایتھا ایک اور بھی مسئلہ سمجھ لو، اے موڈا ادو ننگا کرنا ہے جدو طواف شروع کرنا ہے۔ کئی پاکستان میں موڈا ننگا کر کے ڈور پیندے نے، اوتھے جام تک پاویں اے سی دی واہ پے پے کے موڈے جام ہو جائے۔ کئیاں نال مسئلہ بن جاتا ہے، بیچارے نوں پتہ نہیں، ایتھوں ہی موڈا ہونا ننگا کیتا، بلے بلے۔ اوے موڈا ادو ننگا کرنا ہے سجادی تو طواف شروع کرنا ہے، تے ادو پہلا بھی دوویں موڈے کج کے رکھنے نے، تے ادو بعد بھی دوویں موڈے کج کے رکھنے نے، کیونکہ موڈا ننگا ہوے تے نماز نہیں ہوندی۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، موڈے دوویں کج لینے نے۔ ہن مقام ابراہیم دے 2 رکعتاں ادا کرنیاں نے، 2 نفل پڑھنے نے۔ سورۃ فاتحہ پڑھو دی اندر، اس تو بعد جیڑی بھی سورت ہوندی او پڑھو، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو، قل هو اللہ احد پڑھ لو، فلق پڑھ لو، ناس پڑھ لو، جیڑی مرضی سورت پڑھ لو۔ تے اے پڑھ کے نا پھر بیٹھ کے دعا منگو۔ دعا دی قبولیت دیاں گھڑیاں نے، وقت ہے اوتھے دعا منگو، تے دعا مانگ کے پھر اس تو بعد حجر جناب پیچھے چلے جاؤ، جتھے آب زمزم دے جناب کولر لگے نے، اوتھے جا کے آب زمزم پیو، اپنے چہرے نو دھوو، سر تے پانی پاؤ آب زمزم، تے اے پا کے پی کے پھر او تو بعد صفا مروہ ول ٹر جاؤ، تے صفا مروہ دی سعی کرنی ہے۔ 7 چکر لانے نے صفا مروہ دے، شروع صفا تو کرنے نے تے ختم مروہ تے ہونے نے۔ پہلا صفا پہاڑی تے چڑھ جانا ہے، تے چڑھدیاں نا آکھنا اللہ اکبر اللہ اکبر، ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ اے لفظ آ جاؤں تے ٹھیک ہے، نہیں تے ذہن وچ رکھو جتھے اللہ نے شروع کیتا ہے میں بھی اوتھوں ہی شروع کرنا وا۔ اللہ اکبر کر دے صفا تے چڑھ جاؤ، تے چڑھ کے تے بیت اللہ ول منہ کر کے پھر ایک کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ صادق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ایک کلمات میں
میرے نبی نے پڑھنے یہ پڑھو اس تو بعد دعا منگنی ہوتے کھلو کے دعا منگو تے دعا منگ کے پھر مروہ وال ٹر جاؤ اس صفا تو لے کے مروہ تک ایک چکر ہو گیا مروہ دے اوتے بھی چڑھ کے انجی بیت اللہ وال منہ کر کے کلمے پڑھنے تے دعاواں کرنیاں نے پھر مروہ تو صفا وال آ جاؤ یہ دوجا چکر ہو گیا پھر صفا تے آ کے انجی دعا کرنی جویں پہیاں کیتی ہے پھر مروہ تے تیسرا چکر پھر صفا تے چوتھا پھر مروہ تے پنجواں پھر صفا تے چھواں پھر مروہ تے ستواں یہ 7 چکر پورے ہو گئے ہر چکر تے صفا دے اوتے بھی دعا کرنی ہے مروہ تے بھی دعا کرنی ہے کلمے بھی پڑھنے نے تے درمیان دے اندر ایک حصہ ایسا ہوندا ہے جتے سبز رنگ دیاں لائٹاں لگیاں نے اس حصے جو جدوں گزرنا نا تے دوڑ کے گزرنا ہے بندیاں نے بیبییاں نے نہیں بیبییاں نے آرام دے نال چل کے گزرنا ہے بندیاں نے اوتھوں دوڑ کے گزرنا ہے تے اوتھے جا کے مروہ تے جدوں 7واں چکر پورا ہو جانا ہے تے اوتھے پھر اودوں بعد اپنے سر دے اوتے یا وال کٹوا دیو یا پھر ٹنڈ کروا دیو حلق بھی جائز ہے قصر بھی جائز ہے اونج حلق افضل ہے یعنی ٹنڈ کروانا افضل ہے لیکن وال کٹوانے بھی جائز نے اے تسی جا کے وال کٹوا دیو یا ٹنڈ کروا دیو عمرہ تہاڈا مکمل ہو گیا ہے اے تو بعد تسی احرام کھول دیو احرام کھول کے عام لباس گھر والا پا لو ہن جیڑیاں احرام دیاں پابندیاں سن وہ تہاڈے تو ختم ہو گئیاں نے تسی عام نارمل انداز وچ اپنے باقی دے سارے کام چلا سکدے ہو کر سکدے ہو ہن اے وقت گزرتا جا رہا ہے عمرہ تساں کر لیا ہے ہن حج کرنا ہے تسی جو کہ حج کرن دی نیت نال گئے ہو ہن عمرہ تہاڈا ہو گیا ہے ہن حج کرنا ہے حج تمتع اینو حج تمتع کہندے نے کہ جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے ہن جدوں حج دے دن ہون گے نا 8 ذی الحج کیڑی ذی الحج اینو آندے نے یوم الترویہ 8 ذی الحج 8 ذی الحج نو پھر تساں اپنے ہوٹل تو جتھے ٹھہرے ہو اوتھوں ہی احرام بننا مسجد عائشہ تے جان دی ضرورت نہیں کسی اور میقات تے جان دی لوڑ نہیں جتھے تسی گھر وچ یا ہوٹل وچ ٹھہرے ہو اوتھوں ہی تساں احرام بننا ہے حج دی نیت دے نال تے احرام بننا ہے تے نالے نیت کرنی ہے لبیک حجن اللہ میں حج واسطے حاضر ہو رہا ہوں یا اللہم لبیک لحج اللہ میں حج واسطے آ رہا ہوں اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ثابت ہے کہ میرے نبی جدو احرام باندھے نا تے نالے تلبیہ پکارتے تے نالے یہ بھی کہندے اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ اے کسی نو آندا ہوے تے پڑھ لوے نہیں آندا تے دل وچ ارادہ رکھے کہ یا اللہ اے حج میں کرنا آیا ریاکاری بھی نہیں دکھلاوا بھی نہیں تے شہرت بھی مقصود نہیں اللہ تیری رضا واسطے میں حج کرنا آیا اے لفظ میرے پیغمبر پڑھ دے اور پھر احرام بن لیا اور ادو بعد ٹر پینا ہے کتھے جانا ہے مینا دے اندر زور دی نماز تو پہنا اساں مینا وچ پہنچنا 8 ذی الحج نو احرام بن کے حج دی نیت ارادہ کر کے اساں مینا وچ پہنچنا زور تو پہنا تے اوتھے پہنچ کے پھر زور دی نماز بھی اوتھے ہی عصر بھی اوتھے ہی مغرب بھی اوتھے ہی عشاء بھی اوتھے ہی رات بھی اوتھے ہی اگلی فجر بھی اوتھے ہی اے مینا دے اندر رہنا ہے سارا دن بھی تے ساری رات بھی مینا وچ رہنا ہے تے نمازاں جڑیاں پڑھنیاں نے قصر کر کے پڑھنیاں نے پوریاں نہیں پڑھنیاں کی کر کے پڑھنیاں نے ایتھے کئی تانوں بندے ملن گے جڑے آکھن گے نہیں جی نہیں اساں تے پوریاں پڑھنیاں نے انہاں نوں کہو تانوں تہاڈا دین مبارک سانوں رسول اللہ دی سنت مبارک اے فرق جے ساڈے وچ تے بدعتیاں وچ او آندے نے اساں پوری پڑھنی ہے اسی آندے ہاں جویں رسول اللہ نے پڑھی ہے اوویں پڑھنی ہے میرے نبی نے کیویں پڑھی ہے زور دی نماز پڑھی ہے مینا دے اندر قصر کر کے 2 رکعتاں عصر دی نماز پڑھی ہے مینا دے اندر 2 رکعتاں مغرب دی نماز پڑھی ہے 3 رکعتاں عشاء دی نماز پڑھی ہے 2 رکعتاں وتر ادا فرمایا ہے میرے نبی نے سنتاں نہیں پڑھیاں نفل نہیں پڑھے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پوری نماز نہیں پڑھی لہذا مینا دے اندر نماز قصر کر کے پڑھنی ہے اور اپنے وقت تے پڑھنی ہے زور وقت زور پڑھو عصر وقت عصر پڑھو مغرب وقت مغرب پڑھو عشاء وقت عشاء پڑھو فجر وقت فجر پڑھو اور پڑھنی قصر ہے فجر دی نماز
نماز پوری پڑھنی ہے، 2 سنتاں تے 2 فرض، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجی پڑھے نے. عشاء دے 2 فرض پڑھنے نے، مغرب تے 3 فرض پڑھنے نے، ظہر تے 2 فرض پڑھنے نے، عصر تے 2 فرض پڑھنے نے، اور جماعت نال نماز پڑھنی ہے. اللہ سانو اوتھے جماعت نال سنت دے مطابق قصر کر کے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اس تو علاوہ اس اوقات کے اندر مناج کرنا بھی ہے، اوتھے کرنا اے کہ اللہ دا ذکر کرنا ہے، تلبیہ پکارنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے تلبیہ بھی پکارتے رہنا. اس تو علاوہ اور بھی جڑا کوئی ذکر و اذکار تسی نال کر سکتے ہو. اے جدوں رات بھی اوتھے دن بھی اوتھے 8 ذی الحجہ نوں کیسا مناج رات اوتھے رہ، اگلے دن فجر پڑھی تے ہن 9 ذی الحجہ شروع ہو گیا نا، 9ویں تاریخ آ گئی ہے. ہن فجر پڑھن تو بعد ذکر و اذکار کر دیا رہنا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے. کی طلوع ہو جائے؟ سورج طلوع ہون تو بعد پھر ٹر پینا. سورج طلوع ہون تو پہنا نہیں، بعد ٹر پینا. کتھے؟ عرفات دے اندر. کتھے جانا ہے؟ عرفات دے اندر. عرفات منا تو بعد میدان عرفات، اور عرفات دا میدان وہ میدان ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا الحج عرفہ، حج اسے بندے دے جڑا عرفات وچ پہنچیا، جڑا عرفات وچ نہ پہنچیا باقی سارے کام پہ کرے او دا حج کوئی نہیں. اے عرفات وچ پہنچنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی بندہ لیٹ ہو گیا، مناج نہیں پہنچ سکیا، وہ سیدھا عرفات وچ پہنچ جاندا ہے، او دا حج ہو جائے گا. لیکن اگر عرفات تو بھی لیٹ ہو گیا تو پھر وہ حج کوئی نہیں ہے، پھر اگلے سال نواں حج کرنا پائے گا. لہذا عرفات وچ پہنچنا 9 ذی الحجہ نوں مینا دے وچوں نکلنا، سورج طلوع ہون تو بعد عرفات چلے جانا. عرفات وچ پہنچ کے تے اوتھے پھر ذکر و اذکار کر دیا رہنا، تلبیہ پکار دیا رہنا، اللہ دا ذکر کر دیا رہنا حتیٰ کہ ظہر دا وقت قریب ہو جائے گا. پھر امام صاحب خطبہ حج دین گے. خطبہ حج بھاویں تانوں عربی دی سمجھ نہیں آوندی پھر بھی دھیان نال سننا. پھر بھی اج کے ٹی وی تے ویندے ہیں نا، ادھر خطبہ حج ہوندا ہوندا تے ساڈے انہاں ہاتھ لاندے ہوندے نے کیمرے میں. میں بھی ہے تے مینوں بھی ویکھ لو. او بے وقوفا تو ایتھے وکھا کے نہیں گیا سارا کچھ، اوتھے جا کے پھر کے وکھاندا پھرنا. کینوں وکھانا پیا؟ ایڈی جہالت ہے ساڈے لوکاں دے اندر. اوے خطبہ حج دھیان نال سننا، امام والا اپنے کان رکھنے نے. اگر امام دستا ہوئے تو انہوں ویکھنا ہے، تے نہیں دستا تے کم کم کان دی اوتے ول رکھو. اے تے اپنی گپاں شروع کیتیاں نے، اپنے رولے پائے نے، تصویراں پہ بناندے پھردے نے، کیمرے چاندے پھردے نے. وہ غلط طریقہ ہے. ہاں جی، اے مینار ادھر عرفات پہنچ گئے ہو، ذکر و اذکار کرو. او تو بعد جدوں حج دا خطبہ ہوے پوری توجہ نال حج دا خطبہ سماعت فرماؤ. او تو بعد امام صاحب جماعت کرواندے نے زور تے اثر دی کٹھی، زور تے اثر دی اور تساں کٹھی ہوئی پڑھنی. ایڈے متقی نہ بنیا جے کہ میں اثر میرے اثر پڑھاں گا. اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اثر وقت اثر پڑھ سکتے سن نا، تے میرے نبی نے زور اثر کٹھے کی ہے. تینوں کی تکلیف ہے؟ تو ایڈا متقی کیوں بنیا پھرنا ہے؟ تے میرے نبی نے عرفات وچ بھی زور اثر قصر کر کے پڑھی ہے. لہذا اج بھی امام صاحب قصر نماز پڑھاندے نے، لہذا اساں بھی کیڑی پڑھنی؟ ہاں اگر تواڈے تک امام دی آواز نہیں پہنچ رہی، ہاں ویسے ہون تے ممکن نہیں، کیونکہ لاؤڈ سپیکر کا ایسا انتظام ہے ہر جگہ تے آواز پہنچ رہی ہے. پھر بھی اگر کوئی کہتا جی اسی اوتھے اساں جتھے آواز نہیں سی آندی، تے کوئی گل نہیں، تسی اپنی جماعت کرا لو، 2-4 بندے رل کے اپنی جماعت کرا لو. پر پڑھنی کسری ہے تے کٹھی پڑھنی ہے، زور اثر کٹھی. عرفات دے میدان وچ زور اثر کٹھی پڑھنی ہے اور نال قصر کر کے پڑھنی ہے. 2 رکعتاں زور دیاں تے 2 اثر دیاں. 2 زور دیاں پڑھ کے سلام پھیر لو، اس تو بعد پھر اثر دیاں 2 رکعتاں پڑھ لو، پھر سلام پھیر دیو. یہ زور اثر دی نماز ہو گئی، قصر بھی ہو گئی تے کٹھی بھی ہو گئی. ہن او تو بعد کی کرنا ہے؟ او تو بعد پھر آ جانا ہے ایتھے میدان عرفات دے اندر جتھے جگہ ملے، جتھے بھی جگہ ملے. اے ضروری نہیں کہ جبل رحمت دے کول ہی جایا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جبل رحمت دے کول اوتھے وقوف کیتا سی. لوگ سمجھ رہے اوتھے جاواں گے تاں ہی وقوف صحیح ہونا. نہیں، میرے نبی جبل رحمت دے کول کھلوتے نے،
آپ نے فرمایا میں وقوف ایتھے کیتا ہے پر عرفے دا سارا میدان ہی وقوف دے قابل ہے. جتھے جگہ ملے اوتھے وقوف کرنا, لڑائی نہیں کرنی, جھگڑا نہیں کرنا, دھکے نہیں مارنے, ایک دوسرے نو سٹ کے آنا جان دی کوشش نہیں کرنی. جتھے جگہ مل جائے میدان عرفات دے اندر اوتھے وقوف کرنا ہے. تے وقوف کر کے کرنا کی ہے؟ بیت اللہ والمو یعنی قبلے والمو کر کے نا تے اللہ کولو ہاتھ چک کے دعاواں منگنیاں نے. اللہ کولو ہاتھ چک کے کی منگنیاں نے؟ دعاواں منگنیاں نے. مغفرت دیاں دعاواں, رحمت دیاں دعاواں, شفا دیاں دعاواں, امت مسلمہ واسطے دعاواں, کاروبار واسطے دعاواں, رزق واسطے دعاواں, بیماراں واسطے دعاواں, اور جیڑی تینوں آ جاتے دعاواں مانگ, جنیاں مرضی مانگ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ عرفات دے میدان وچ لوکاں نوں گناہاں تو معاف کردا ہے. جدوں اللہ معاف کر دے نا تے شیطان سر مٹی پاندا ہوندا ہے اینے سالاں دا میں نوں بے ایمان بنایا سی, ایتھے آ کے ایک دیہاڑی جی سارے بخشوا کے لے گئے. او بخشوا لو گے نا تے جے اوتھے بھی جا کے فوٹو ہی بناندے رہندے, آپ بنائی میری فوٹو, کئیاں نال موبائل کھڑے ہونے آ یار میں لنج کر کے کھلونا نا بنائی میری فوٹو, اور جدوں تو لنج کر کے کھلو کے فوٹو بنوانی نا سمجھی تیرا بیڑا ڈوب گیا. تو حج کرن گیا کہ فوٹواں بنوان گیا؟ تو عبادت کرن گیا کہ لوکاں نوں وکھان گیا؟ اس واسطے ایہو جے چلیاں نے کم نہیں کرنے. اللہ کولو خشوع خضوع نال ہاتھ اٹھا کے رب کولو قبلے ول ہو کے دعاواں کرنیاں نے, رو رو کے دعاواں کرنیاں نے, ڈھائیاں مار مار کے دعاواں کرنیاں نے. جو منگ سکدے ہو منگو رب کولو. شام تک تسی یہ کام کرنا ہے, دعاواں بھی کرنیاں نے, تلبیہ بھی پکارنے نے, ذکر و اذکار بھی کرنے نے. جدوں مغرب دا ٹائم قریب ہوے گا, سورج غروب ہون والا یا ہونا شروع ہو جاندے, ادوں تساں دعاواں چھڈ دینیاں نے. تے سورج غروب ہون تو بعد کیڑی نماز ہوندی ہے بھلا پتہ جی؟ مغرب دی نماز دا ٹائم ہو گیا پر تساں مغرب پڑھنی ای نماز جے سنت. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز اول وقت پڑھنا فرض ہے, پر مغرب کا ٹائم ہو گیا عرفات جی ہو گیا, فرمایا ہونے تو نکلو, سونے نماز پڑھ لی؟ فرمایا نہیں پڑھنی. کیوں؟ فرمایا مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے, مغرب عشاء کٹھی کر کے پڑھنی ہے. سونے لیٹ ہو جائیں گے, 9 10 11 12 بج جائیں گے, فرمایا 1 بھی بج جائے نماز ہوتے جا کے ہی پڑھنی ہے. اب گل سمجھ آ رہی ہے؟ این نماز دے حج سنت دے مطابق حج کرنا, اپنی منمانیاں نہیں کرنیاں. سورج غروب ہونے لگا ہے, ٹر پو ایتھوں کتھے جانا ہے؟ مزدلفے. پہلا مناج ہوا ہے عرفات, عرفات وچوں کتھے جانا ہے؟ مزدلفے. مزدلفے پہنچ کے جدوں بھی پہنچو مغرب دے عشاء دی نماز کٹھی کر کے قصر کر کے پڑھنی ہے. مغرب دیاں 3 رکعتاں سنتاں کوئی نہیں, عشاء دے 2 فرض سنتاں کوئی نہیں, وتر پڑھ لو. اے عشاء دے مغرب کٹھی کر کے پڑھ لئیے, جماعت نال کوشش کرو پڑھن دی, 2 4 5 10 بندے رکھ کے جماعت کرا لو. عشاء بھی پڑھ, مغرب بھی پڑھ لئیے, عشاء بھی پڑھ لی کٹھی کر کے قصر کر کے. ہن اے تو بعد کی کرنا ہے؟ ہن میں بیٹھ کے کوئی نفل پڑھ لواں, تسبیحاں کر لواں. فرمایا نہیں, سو جا. کی کر جا؟ سون میں ایڈی دوروں آیا, سو جا. فرمایا تے سونا بھی عبادت, ایتے سونا بھی کیوں بنا؟ کیونکہ سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مزدلفے دی رات آرام کرنا ہے, جتنا بھی ٹائم ملے, 2 گھنٹے لگ جان, 3 لگ جان, 4 لگ جان, آرام کر. سو سویرے فجر وقت اٹھنے, اٹھ کے فجر دی نماز ادا کرنی ہے. فجر تو بعد پھر ذکر و اذکار کر دیا رہنا ہے حتیٰ کہ روشنی پھٹ پوے. فجر تو بعد ذکر و اذکار کرنا ہے کدوں تک؟ حتیٰ کہ روشنی چنگی پلی ہو جائے. سورج اگن تو پہلا جدو روشنی ہو جائے تو پھر اتوں ٹر پینا, پھر اتوں سورج اگ چلے. فرمایا وہ گندے ہو تسی اتوں ٹر پو, اللہ کتھے جانا ہے؟ سونے کتھے جانا ہے؟ فرمایا پھر مینا وچ. پھر یہ ہن 10 ذی الحج شروع ہو گیا نا, 9 عرفات عشاء, اگر رات اسی مزدلفے رہے ہیں, رات نماز مغرب عشاء دی پڑھ کے آرام کیتا ہے, سویرے ہن فجر پڑھ لئیے, مزدلفے ہی پڑھیے, تے فجر پڑھ کے ہن جدوں روشنی ہو جائے تے پھر نکل پینے. ہن کتھے جانا
مینا دے اندر جانا ہے. مینا وچ پہنچ گیا, سورج طلوع ہو گیا ہے. سورج طلوع ہون تو بعد ہن 4 کام کرنے نے. اس دیہاڑی 10 ذی الحج نوں کنے کام کرنے نے؟ 4 کام. 4 کام جڑے کرنے نے؟ سب تو پہلا جیڑا جمرہ عقبہ ہے اونوں کینکریاں مارنیاں نے. اچھا اے لوگ آندے نے شیطان, بڑا شیطان, درمیانہ شیطان, چھوٹا شیطان. اے نبی پاک نے نہیں جی آکھیا کہ شیطان نے, او میرے پیغمبر نے نا نام جمرات رکھے ہے. جمرہ اولا, جمرہ وسطی, جمرہ عقبہ. اے جڑا جمرہ عقبہ ہے نا اونوں جا کے تے کینکریاں مارنیاں نے. تے کنیاں کینکریاں؟ 7. کنیاں؟ 7. تے ہر کینکری اُتے کی کہنے والا؟ اللہ اکبر. کی آکھنے؟ اے کینکریاں چک لینیاں نے راہ چوں, پاویں مزدلفیوں چک کے لے جاؤ, پاویں مینا جو جا کے چک لو. اے 7 کینکریاں مارنیاں نے. ہر کینکری تے کہنا اللہ اکبر. کینکری کتنی کو مارنی ہے؟ ایڈی وڈی. آ مذاق نہیں لوکا بنائے, کوئی لتر لا کے مار دے پیا, کوئی ڈانگا جناب انج کر کے وہ خیر پیا کر دے, کوئی کالا پیا کر دے. شیطان بھی بابا راضی ہوندا ہونا بدبختا. اب ویکھے میں تینوں کیڑے کمے لا چھڑی. میری دشمنی تو اپنے نبی دی سنت دی مخالفت پیا کری ہے. میرے نبی دی سنت یہ ہے چنے دے دانے دے برابر یا تو تھوڑی جی وڈی کینکری جیڑی انج اوتے رکھ کے تے انج سٹی جا سکے ایڈی کو کینکری مارنی ہے. وڈے پتھر, اٹاں, روڑے, جتیاں, سلیپر, اینی کاراں کڈنیاں, سوٹیاں بخاریاں, اے سب کچھ اے تے شیطانیت ہے, اے تے سنت دی مخالفت ہے. سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. ایڈی کو کینکری جیڑی چنے دے برابر یا تھوڑی جی وڈی ہوے او لے کے نا تے او جڑا جمرہ ہے او جڑا تھم جیا بنیا ہے او دے دوالے او 4 دیواری بھی ہوئی ہے, اونوں مارنا ہے. اونوں بج جائے تاں بھی ٹھیک ہے, نہ بجے اس ہال دے وچ جا کے ڈگ پے تاں بھی ٹھیک ہے. 7 کینکریاں مارنیاں نے. ہر کینکری تے کی کہنا ہے اللہ اکبر, اللہ اللہ اکبر. ایک مار لینا نے. ایک تو بعد قربانی کرنی ہے. تے قربانی دا تے اج کل تواڈے کول اختیار ہی نہیں. انہاں تانوں ٹائم دینا جی تواڈی قربانی فلانے ٹائم ہونی ہے, ٹھیک ہو گیا. ہن قربانی بالفرض لیٹ ہے, تانوں میسج آ جاندا تواڈی قربانی پچھلے ٹائم ہونی ہے یا شام نو ہونی ہے, کوئی گل نہیں, تسی سر منڈوا دو. تسی کیونکہ قربانی کے بعد اگلا کام کیڑا کرنا ہے؟ سر منڈوانا ہے, ٹینڈ کروانی ہے. بیبیاں نے اپنے وال سارے پیچھے سٹ کے تے تھلیوں پوٹے دے برابر وال پیچھوں تھلیوں سارے کٹ دینے نے برابر. اے عورتاں دا مسئلہ. اجڑیاں ایک لٹ پھڑ کے تے انہی کو کٹ چھڑدیاں نے, ایویں طریقہ ٹھیک. سارے وال پیچھے سٹ کے تے تھلے جڑے لٹک دے وال نے اوتھوں ایک پوٹا وال کٹ دیو, وہ سارے سر دے وال تقریباً کٹے جان گے. انجی مرد رات نے اگر وال کٹوانے نے سارے سر دے وال کٹواؤ یا پھر ٹینڈ کروا دیو. اے حلق انو حلق کہندے نے ٹینڈ کروان نو, تے قصر کہندے نے وال کٹان نو. دوویں طریقے جائز نے مرد واسطے. عورت واسطے صرف قصر ہی, اونے وال صرف کٹنے ہی نے. اے تسی اگر قربانی پہلا ہو گئی ہے بعد ٹینڈ کرا لو. جے قربانی لیٹ ہے پہلا تو ٹینڈ کروا لئیے بعد قربانی ہو جائے, کوئی حرج نہیں. ہن ایک 3 کام ہو گیا. جمرہ عقبہ نو کینکریاں بھی مار لئیاں اور اس تو بعد قربانی بھی ہو گئی, وال بھی کٹے گئے یا وال کٹے گئے بعد قربانی ہو گئی. چوتھا کام کیڑا کرنا ہے؟ یہ تو بعد پھر بیت اللہ جڑ جانا ہے طواف زیارہ کرنے واسطے. اینو طواف زیارہ بھی کہندے نے, طواف افاضہ بھی کہندے نے. ہن بیت اللہ جانا ہے تے بیت اللہ تے جا کے پھر اسی طرح 7 چکر لگا کے طواف کرنا ہے جویں عمرے دا نہیں سی کیتا انجی. لیکن ہن اوتھے او رمل کرن دی ضرورت نہیں, دڑکی چال لگان دی لوڑ نہیں. اے ہن جا کے نا تساں پھر 7 چکر لگانے نے تے 7 چکر انجی لگانے نے حجر اسود تو شروع کر کے پھر حجر اسود دے آ کے پہلا چکر, پھر دوجا, پھر تیجا, پھر چوتھا. رکن یمانی نو بھی ہر پھیرے تے ہاتھ لگ سکدا ہوے تے ہاتھ لگانا ہے. حجر اسود دا استلام کرنا ہے جویں میں پہلا دس چکیا. یہ 7 چکر پورے کرن تو بعد پھر ہون آ جانا ہے مقام ابراہیم تے. مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھنے نے. اے تو بعد پھر صفا مروہ دی سعی کرنی ہے جویں پہلا کیتی سی نا انجی 7 چکر صفا مروہ دے بھی لگانے نے. اے سعی کرن تو بعد ہن تسی اپنا احرام پہلا بھی کھول سکدے ہو. احرام کھول کے عام کپڑے پا کے بھی آ کے طواف کر سکدے ہو. احرام دی حالت وچ بھی آ کے تسی اے دا جناب طواف کر سکدے ہو بیت اللہ دا. اے طواف افاضہ احرام وچ کرنا ضروری نہیں, اے تو پہلا بھی تسی
تسی احرام کھول سکتے ہو. جدوں کینکریاں مار لئیاں سر منڈوا لیا قربانی ہو گئی سر منڈوا لیا ادو بعد احرام تسی کھول سکتے ہو. گھر دے کپڑے پا کے تسی آ کے تے بیت اللہ دا طواف کرو تے طواف کر کے صفا مروہ دی سعی کرو تے صفا مروہ دی سعی کر کے تے پھر واپس مینا جانا ہے. بھاوے رات دے جڑے حصے بھی واپس آیا جائے مینا چ واپس آنا ہے. آ کے پھر مینا چ آرام کرنا ہے. سویرے پھر جدوں کوئی 11 تاریخ شروع ہوئے گی تے 11 تاریخ نو سویرے فجر پڑھ کے تکبیرات پڑھدے رہنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اے تکبیرات پڑھتے رہو اور ذکر جڑا ہوندا ہے کرتے رہو حتیٰ کہ سورج دے زائل ہون دا وقت ہو جائے زوال دا وقت ہو جائے. زوال دا وقت جدوں ہو جائے گا او تو بعد پھر تساں تینا جمرات نو کینکریاں مارنیاں نے. جمرہ اولا نو پہلا 7 کینکریاں مارنیاں نے. ہر کینکری تے اللہ اکبر کہنا ہے. او تو بعد تھوڑا جا سائڈ تے ہو کے دعا کرنی ہے. پھر جمرہ وسطیٰ نو 7 کینکریاں مارنیاں نے. اونوں بھی مار کے پھر سائڈ تے ہو کے دعا کرنی ہے. پھر تیسرے نمبر تے جمرہ عقبہ اونوں کینکریاں مارنیاں نے. او تو بعد دعا نہیں کرنی واپس اپنے خیمے چ آ جانا ہے. زور اوتھے پڑھنی ہے عصر پڑھنی ہے مغرب پڑھنی ہے عشاء پڑھنی ہے. رات اوتھے مینا چ رہنا تکبیرات پڑھتے رہنا ذکر و اذکار کرتے رہنا دعاواں کرتے رہنا. اگوں 12 تاریخ شروع ہو گئی ہے 12 نو پھر زوال آفتاب تو بعد یعنی زوال تو بعد پھر تینا جمرات نو اونجی کینکریاں مارنیاں نے جویں پہلے دن ماریاں نے. پہلے نو 7 کینکریاں مار کے پھر دعا کرنی ہے. دوجے نو 7 کینکریاں مار کے پھر دعا کرنی ہے. تیسرے نو 7 کینکریاں مار کے پھر دعا نہیں کرنی واپس آ جانا ہے. پھر اگوں 13 تاریخ شروع ہو گئی 13 نو انجی تینا نو کینکریاں مارنیاں نے. لیکن قرآن جو لکھیا ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. اگر کوئی بندہ 2 دنوں تے 3 دنوں دا کام کرنا چاہتا ہے تے او بھی جائز ہے. او کیویں والا یعنی 12 نو 12 دیاں بھی کینکریاں مار لے تے او تو بعد 13 دیاں بھی مار لے تے سورج غروب ہون تو پہلا مینا چوں نکل جائے تے ٹھیک ہے. اونے 2 دنوں تے 3 دنوں دی کینکریاں مار لئیاں جائز ہے. تے جے کوئی 13 دیاں 13 نو ہی مارنا چاہے تے وہ بھی ٹھیک ہے. دوویں طریقے قرآن نے دسیا ٹھیک نے. 13 نو 13 دیاں بھی کینکریاں مار لئیاں. اس تو بعد ہن تساں واپس مکے چ آ جانا ہے. پھر جدوں مکہ چھڈنا ہے نا تے مکہ چھڈن تو پہلا پھر ایک طواف کرنا ہے. اونوں آندے نے طواف وداع. طواف وداع ہوندا طواف. لے وے بیت اللہ جا رہے ہو اسی ہیں مڑ بے کھن نالے ہنجو نے کیریاں چک لیاں لائے تھوں رزق دیاں ٹیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں میں تیریاں. اللہ نو معلوم ہے ہی بات تقدیر دی چوک وسندی ڈٹھی. میرے پیغمبر علیہ السلام جی تو واپس ٹرنے لگے نا تے طواف وداع کیتا. طواف وداع کرنا ہے 7 چکر لا رہے نے بیت اللہ دے اونجی. پھر جناب اس تو بعد مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھنے عام لباس وچ. اے واسطے احرام بنن دی لوڑ کوئی نہیں. طواف وداع کر کے پھر مکہ چھڈ کے تے اپنے گھراں نو واپس ٹر جانا ہے. اے میں موٹا طریقہ حج دا تانوں دس چھڑیا ہے. اے بھی چیز دس چھڑی ہے احرام کیویں بننا ہے. اے بھی دس چھڑیا دم کیویں پہنا ہے. تے مزید جے کوئی باریکی والی چیز کسی دے ذہن وچ ہوے میرا نمبر تواڈے کول موجود ہے. حج دے دناں وچ بھی تسی انشاءاللہ میرے نال رابطہ رکھو گے. قدم تے اللہ دی رحمت نال تواڈی رہنمائی اسی کراں گے. ہن بھی کوئی پوچھنا چاہے میں حاضر ہاں انشاءاللہ. اللہ مینوں تانوں سنت رسول دے مطابق حج عمرے کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایک دے اعلان ہے کہ ایک بھائی نے جڑے فوت ہو گئے انہاں دا کچھ انہاں دے دوست و احباب رشتہ دار جنازہ انہاں دا غائبانہ پڑھوانا چاہندے نے تے انہاں نے درخواست کیتی ہے کہ جمعے تو بعد انہاں دا غائبانہ جنازہ پڑھا دیو. تے
کوئی وجہ ہے جدی وجہ تو دوبارہ غائبانہ جنازہ پڑھوانا چاہتے ہیں، اس واسطے اسی غائبانہ جنازہ انہوں کا پڑھا گے. سارے مرد و حضرات خواتین سب جنازے شرکت فرمایا جی. دوسرا 5 اپریل یعنی بروز اتوار جڑا پرسوں آ رہا ہے، عشاء تو بعد مسجد بیت العتیق سکندر پورے دے اندر جڑا ماہانہ درس ہوتا ہے انشاءاللہ ہوئے گا. کھانے کا بھی انتظام ہے. احباب کے درخواست سے زیادہ تو زیادہ افراد ہوتے تشریف لے آؤ. اللہ تواڈا ہونا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. اور دعا دی درخواست ہے بیماراں واسطے. میرے والد صاحب بیمار نے، دعا کرو اللہ انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. انہاں دی اج چھوٹا جہا آپریٹ ہی انہاں دا، شام نو دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں نوں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اللہ جننے بیمار نے سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جڑے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما. اللہ جڑے پریشان انہاں دی پریشانیاں دور فرما، دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دی تنگ دستیاں دور فرما. اج کیونکہ عنوان اس طرح دا سی کہ ایک جمعے چوں پورا کرنا لازمی سی. احباب نے کچھ جڑے حج تے جا رہے انہاں کہا جی اسی اگلا جمعہ تواڈے کول پڑھنے ہیں، سانو حج دا طریقہ سکھا دیو. میں ٹھوس پنجابی زبان دے اندر سادہ الفاظ وچ حج دا طریقہ تانوں دس چھڑیا ہے تاکہ کسی بندے نوں اے نہ کوئی آکھے مینوں گل دی سمجھ نہیں ہے فلانا لفظ ہو رہے کی سی. سادہ لفظاں تانوں سمجھایا ہے. اس واسطے ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ.